ڈاکٹر نیلم، کینسر دیکھا جائے تو ایک نائٹ میئر ہے انسانی سوچ کے لیے. کینسر کے حوالے سے جب علاج کی بات کی جاتی ہے اس میں بھی بہت ساری غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں لوگوں میں. ایک خیال یہ بھی تھا کہ کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں، خیال نہیں بلکہ یہ تو حقیقت ہے کہ کچھ ایسے سائیڈ ایفیکٹس ہیں جو کہ دوران علاج سامنے آتے ہیں. ان کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا، کیونکہ ان کی بنا پر بہت سارے لوگ علاج کروانے سے کتراتے ہیں. کیا وہ مستقل ہوتے ہیں کہ علاج ختم ہو جائے گا اس کے بعد بھی وہ سائیڈ ایفیکٹس باقی رہیں گے، یا یہ معاملات ایسے ہوتے ہیں جو کہ ریورسیبل ہوتے ہیں اور علاج کے بعد ان کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے؟ جی، اس میں یہ کہ اگین اس پہ منحصر ہے کہ کون سے ٹریٹمنٹ کی آپ بات کریں. اگر تو سرجری ہے تو سرجری اب پہلے سے بہت سفسٹیکیٹڈ ہو گئی ہے، اور سرجری کی کمپلیکیشنز کمپیئر ٹو آپ کہیں 20 سال پہلے یا 30 سال پہلے بہت کم ہوتی ہیں. اب اس میں پھر میں مثال دوں گی بریسٹ کینسر کی. کسی زمانے میں پوری چھاتی نکال کے میسٹیکٹمی کرتے تھے، مطلب کچھ سینچریز پہلے تو میوٹیلیٹنگ سرجری تھی، اس کے بعد میسٹیکٹمی آئی. اب میجورٹی جو ہیں پیشنٹس ان کی بریسٹ کنزرو ہوتی ہے، سو اس میں صرف وہ لمپ نکال دیتے ہیں یا گلٹی نکال دیتے ہیں جس میں بریسٹ کینسر، اس کے ارد گرد کا ایریا چھوڑ دیتے ہیں. سو جتنی سرجری ظاہر ہے کہ سفسٹیکیٹڈ ہوتی جائے گی، زیادہ نہیں ایکسٹینسو ہوگی، اتنی اس کی کمپلیکیشنز کم ہوگی. سرجری سے ریلیٹڈ ڈیفینیٹلی تھوڑا چانس ہوتا ہے رسک، لیکن رسک تو لینا پڑتا ہے اتنے بڑے مرض کو فائٹ کرنے کے لیے. اس میں جیسے بلیڈنگ کا یا انفیکشن کا رسک ہے، لیکن اس میں بھی اگر صحیح اچھا سرجن ہو، اچھی فیسلٹیز ہوں، صاف ستھرے طریقے سے سرجری کی جائے تو بہت کم کمپلیکیشنز ہوتی ہیں. اور بریسٹ کینسر کی پیشنٹس تو کلینکس میں جب ہمارے آتی ہیں کئی دفعہ ایگزامینیشن پہ یہ بھی نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ ان کی کبھی سرجری ہوئی تھی، جو کہ سروائیورز ہیں ہمارے جن کی پہلے سرجری ہوئی تھی. سرجری کے علاوہ پھر کیموتھیراپی ڈیفینیٹلی ایک مشکل علاج ہے، اور مریض جب آتے ہیں ہمارے ساتھ جو فرسٹ وزٹ ہوتا ہے اسپیشلی، سب مریض اتنا ڈرے ہوئے ہوتے ہیں بیکاز سب کی ایک جنرل سا ایک جو امپریشن ہوتا ہے کہ ڈیتھ سینٹنس مل گیا نا جیسے. بلکہ ایک میرے مریض نے تو کہا کہ مجھے تو میرے گھر میں ماتم بچ گیا تھا کہ کینسر ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے، آج کل تو سب ٹریٹمنٹس اویلیبل ہیں. کیموتھیراپی ڈیفینیٹلی ڈیفیکلٹ ہے، اگین ڈپینڈ کرتا ہے کہ کون سا کینسر ہے، کون سی آپ دوائیاں دے رہے ہیں. جتنی زیادہ ایڈوانس اسٹیج ہوگی جنرلی ان کو زیادہ کیموتھیراپی ملتی ہے. سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کے. جب کیمو ملتی ہے اس وقت متلی کا، وامٹنگ کا ڈر ہوتا ہے. اس میں بھی اب وہ اتنی مطلب ہم لوگ بھی اویئر ہو گئے ہیں کہ سائیڈ ایفیکٹ ہے، تو کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ بالکل نہ نوزیا وامٹنگ ہو. تو ہم پہلے سے ہی دوائیاں دے دیتے ہیں مریضوں کو. الرجک ریئیکشنز کا ڈر ہوتا ہے تو اس کے لیے ہم دے دیتے ہیں. اس کے بعد پیشنٹ گھر جاتا ہے، اس لیے کہ کینسر کی خلیات تیزی سے بڑھ رہے ہوتے ہیں نا، تو کیموتھیراپی کی خاصیت ہی ہے کہ تیزی سے بڑھنے والے خلیات پہ اثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے جہاں تو کیموتھیراپی کینسر کو مار رہی ہوتی ہے، نارمل ہمارے جسم کے خلیات جیسے کہ ہڈی کا گدا جہاں سے خون بنتا ہے، ساری عمر ہماری جسم میں وہ ایکٹیو رہتا ہے، اس کو کیموتھیراپی افیکٹ کر سکتی ہے. اس کی وجہ سے بلڈ کاؤنٹس ڈراپ کر سکتے ہیں. سو بلڈ کاؤنٹس ڈراپ کریں گے تو انفیکشن کا رسک ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی وہ ہماری کوشش ہوتی پیشنٹ کو ہم ایک ایک چیز پہلے سے ایکسپلین کریں کہ یہ ایکسپیکٹڈ ہے، اس کے لیے یہ پریکاشنز لینی ہے. سو کم ہمیں اس کے پھر سائیڈ ایفیکٹس نظر آتے ہیں. ہیئر فالیکل کو افیکٹ کرتی ہے کیموتھیراپی، جس کی وجہ سے بال گر جاتے ہیں. ہر کیمو سے نہیں، لیکن 90% سے زیادہ چانس ہے. وہ چیز پیشنٹس کو میرے خیال میں سب سے زیادہ ڈسٹرب کرتی ہے، اسپیشلی خواتین کو. تو ان کو میں ہمیشہ بتاتی ہوں کہ یہ صرف جتنے عرصے آپ کو کیمو مل رہی ہے، 4 مہینے 6 مہینے بہت مشکل ہیں. اس میں ہیئر لاس ہے، اس وقت آپ حجاب کر لیں یا کئی پیشنٹس وگ بھی پہن لیتے ہیں. جب کیمو ختم ہوتی ہے بال واپس آ جاتے ہیں. سو ڈیفینیٹلی یہ بڑا ڈیفیکلٹ ہے سائیڈ ایفیکٹس، بیکاز ایموشنلی بہت ٹرومیٹک ہوتا ہے. لیکن جب پیشنٹس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹیمپرری ہے، پھر میں ان کو کئی دفعہ باہر لے جا کے دکھاتی ہوں کہ دیکھو یہ میرے پیشنٹس ہیں، ان کو 5 سال پہلے کیمو ملی تھی، آپ بتا ہی نہیں سکتے کہ کبھی ان کا یہ ہے کہ دیکھنے میں اپیرنس افیکٹ ہوئی تھی، اسکن کے چینجز آ جاتے ہیں. سو کیموتھیراپی ڈیفینیٹلی اس کے رسک ہیں، لیکن آنکالوجسٹ کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ آپ پہلے سے پتہ ہو کہ کس دوائی کا کیا رسک ہے، اس کو آپ منیمائز کریں رسک کو، پیشنٹ کو بھی انفارم کریں. اگر سائیڈ ایفیکٹ
ज़्यादा हो जाता है तो कीमो कई दफ़ा हम रोक के चेंज भी कर लेते हैं जी। इसी तरह अगर शौं की तरफ जाएं तो शौएं भी सख्त इलाज है, देखने में सिंपल लगता है कि एक्सरे करा के जैसे मरीज़ चला गया, लेकिन जिस एरिया को शौएं मिली हैं उसकी स्किन जल सकती है और वो तकलीफ़ दे हो सकती है, कभी कभी इन्फेक्शन भी हो सकती है। रेडिएशन की भी अब मशीनें एक से एक नई आ गई हैं, ज़्यादा टारगेट करती हैं, एक एरिया को, नॉर्मल एरिया को स्पेयर कर देती हैं। सो ओवरऑल जो कि पहले आज से 10 साल पहले साइड इफ़ेक्ट्स हम देखते थे उतने ज़्यादा अब नहीं कम है। हो गए। डेफिनेटली हार्ड है ये पेशेंट्स को, सबको हम यही कहते हैं कि देखो ये मर्ज़ ऐसा ख़तरनाक है, अगर हम इसको ट्रीट नहीं करते तो ये डेफिनेटली बढ़ता है और उसका आउटकम बहुत बुरा होता है। लेकिन अगर हम टाइम पे इसको हम इलाज करें, सही तरीके से करें, तो काफ़ी मुमकिन है कि क्योर हो जाएगी आपकी बीमारी। सो वो एक थोड़ी सी प्राइस है, पे करनी पड़ती है, लेकिन कोई मेडिसिन मुझे ऐसी नहीं पता जिसके साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। पैरासीटामॉल अगर आप देते हैं, ज़्यादा दे देंगे तो लिवर डैमेज हो सकता है जी। ब्रूफेन और ये सारी गोलियां जो हमारे लोग ऑफ द काउंटर्स लेके खा रहे होते हैं, किडनीज डैमेज हो सकती हैं, पेप्टिक अल्सर्स हो सकते हैं। सो हर दवाई के साइड इफ़ेक्ट्स हैं, इसी तरह कीमोथेरेपी के भी हैं। आप दोनों डॉक्टर साहिबान से मैं ये पूछना चाहूँगा कि कैंसर जैसे मोहलिक मर्ज़ से क्या हिफाजत मुमकिन है? हाँ बिल्कुल मुमकिन है, एक हद तक। इस तरह मुमकिन है कि अगर जो हमें रिस्क फैक्टर्स पता हैं कैंसर के, जैसे सिगरेट स्मोकिंग, तंबाकू नोशी, हेपेटाइटिस जैसी वायरल इन्फेक्शंस, जिन चीज़ों का हमें पता है कि कॉज कर सकते हैं, वजह बन सकते हैं कैंसर को, उसको तो हम छोड़ सकते हैं ना। तो सिगरेट पीना तो हम छोड़ सकते हैं जी। और जिससे 15 किस्म के कैंसर हो सकते हैं। इसी तरह तंबाकू नोशी करना, या अगर हेपेटाइटिस, एक तो उसकी प्रिकॉशंस के हो ही ना, वैक्सीनेशन होनी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पे उसकी प्रोग्राम्स होने चाहिए, और अगर हो जाए तो उसकी ट्रीटमेंट होनी चाहिए ताकि कैंसर ना डेवलप हो। सो वो हम प्रिवेंट कर सकते हैं। दूसरा, हम कैसे बेहतर कर सकते हैं कैंसर के हवाले से, कि अगर खुदा न खास्ता कैंसर, सो दैट इज़ प्रिवेंशन। दूसरी चीज़ है अर्ली डिटेक्शन, जिसमें ये कि हम स्क्रीनिंग से जल्दी पिक कर लें। वो हर कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं है मौजूद, लेकिन जिन कैंसर की स्क्रीनिंग हैज़ बिन शोन कि उससे बेनिफिट है, उसमें ब्रेस्ट कैंसर है कि 50 साल की उम्र से के बाद अगर हर औरत का एक छाती का एक्सरे हर 2 या 3 साल के बाद किया जाए, तो उसमें जल्दी, इससे पहले कि उस औरत को गिल्टी महसूस हो, मैमोग्राम से आप करके तो उसको जल्दी ट्रीट करके क्योर कर सकते हैं। यानी स्क्रीनिंग पॉसिबल है, बर वक्त तशखीस पॉसिबल उस दैट है। सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग है कि पैप स्मेयर हो सकता है, ख़वातीन में पाया हाँ जाता है। जी। कोलोरेक्ट, बाकी जो है ना स्क्रीनिंग में, उनमें कुछ कंट्रोवर्सीज़ हैं, लेकिन कोलोरेक्टल या आंतों के कैंसर के लिए 50 साल की उम्र के बाद कम से कम एक दफ़ा स्टूल टेस्ट, और अगर कोई एग्जामिनेशन करके एंडोस्कोपिक कर लें तो वो भी जल्दी पकड़ के तो आप उसमें कर सकते हैं, टाइमली डायग्नोसिस करके टाइमली treatment की डायग्नोसिस जा करके तो टाइमली ट्रीटमेंट सही कर सकते हैं। हाँ। डॉक्टर इक़्तिदार, आपने तज़किरा किया था ओरल कैंसर्स का जी, जो कि च्यूएबल टबैको के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है जिनका, उनके बारे में मैं जानना चाहूँगा, क्या उनके मामले में भी कैंसर होने से पहले कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं जिनको पकड़ा जा सकता हो? बिल्कुल तब्दीलियाँ आती हैं, और इनको मुंह की कुछ ख़ास दाने होते हैं, ट्यूमर कह लीजिए, जिस तरह से एक सफ़ेद रंग का मुंह में दाना बन जाता है या मुंह में छाला बन जाता है, और ये अगर तो अक्सर लोगों के मुंह में छाले बन जाते हैं, अगर तो वो छाला 2 से 3 हफ्ते में ठीक हो जाता है तो इसका मतलब है कि उसमें कैंसर होने के इम्कानात कम हैं। लेकिन अगर मुंह में छाला बन जाए या सुर्ख रंग का कोई दाना बन जाए जो कि लंबा अरसा चल रहा है, तो वो कैंसर की शक्ल इख्तियार कर सकता है। तो इसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अगर मुंह में कोई इस तरह से मुंह में छाला बनता है तो सर्जन को या अपने फिजिशियन को जाके जो कि अगर ठीक ना हो रहा हो तो जो कि ठीक ना हो रहा हो उसको जाके दिखाया जाए। और अगर फिर इसका टेस्ट आगे वही है कि वो इसकी बायोप्सी करेंगे, और इस बायोप्सी से बिल्कुल नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि मुमकिन है कि इस बायोप्सी से कैंसर का पता चल जाए और उसकी अर्ली ट्रीटमेंट से उसको क्योर किया जा सके। ये भी याद रखें कि जब वो बायोप्सी करेंगे तो ज़्यादातर ऐसे
چیزیں نکلیں گی جو کہ کینسر نہیں ہوں گی، اور اس سے ڈاکٹر کو بھی ایک مریض کو تسلی بھی مل تسلی ہو جائے جائے گی گی، اور اور مریض ڈاکٹر کو بھی ری ایشورنس ہو جائے گی. جی آپ دونوں ڈاکٹرز کا بہت بہت شکریہ کہ آج آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اس اہم موضوع پر بات کرنے کے لیے. تھینک یو. تھینک یو. ناظرین، جاتے جاتے جو بات میں آپ سے کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ کینسر ایک ایسا مرض ہے جو کہ قابل علاج ہے. اس کے بارے میں لوگ خوف میں مبتلا ہو کر بہت ساری غلطیاں کر دیتے ہیں. انہی غلطیوں میں سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ علاج میں تاخیر ہو جاتی ہے یا بہتر تشخیص وقت پر نہیں ہو پاتی. یہی تاخیر عموماً کینسر کو اس سٹیج پر لے جاتی ہے جہاں پر علاج ممکن سے ناممکن ہو جاتا ہے. اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے صحت پر، اور ایک دفعہ جب اس قسم کا معاملہ یا اس قسم کا اندیشہ سامنے آ جائے تو بہتر تشخیص اور علاج پر توجہ دی جائے تو میرے خیال سے یہ معاملہ بہتر طور پر سیٹل ڈاؤن ہو جائے گا. آپ کی زندگی بھی زیادہ متاثر نہیں ہوگی اور آپ ایک بہتر اور لمبی زندگی جی سکیں گے. انہی الفاظ کے ساتھ مجھے ڈاکٹر اکرام کو اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.